ہیں. हालेलुया हालेलुया. तो कुरिन्थियों के खत में आज जो हमने मुतालिया किया है उसके ऐन मुताबिक ही हमारा आज का जो टॉपिक है हथियार और मैदाने जंग. हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात कर रहे हैं तकरीबन 1 माह से. हम रूहानी जंग की बात किए जा रहे हैं. तो दर हकीकत ये कहां पर जंग होगी, ये जंग की जो बात की जा रही है ये कहां पर जंग लड़ी जाएगी, वो कौन सा मैदान होगा, हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे. और इसके साथ साथ जब हम वो जंग लड़ेंगे तो कौन से वेपन्स होंगे, कौन से हथियार होंगे कि जिनके साथ उस मैदाने जंग में क्या किया जाए, लड़ाई लड़ी जाए. तो आज हम रूहानी जंग के 2 सूरतों पर गौर करेंगे जो एक दूसरे से मुंसलिक है. अव्वल जो होगी हमारे इस्तेमाल के हथियार जिनकी हमें ज़रूरत है कि कौन से हथियार मैदान जंग में इस्तेमाल किए जाएंगे. और 2 मैदान जंग कहाँ है जहाँ जंग लड़नी है, इसके ताल्लुक से हम गौर फिक्र करेंगे. इससे पहले कि हम पहले पॉइंट के ऊपर बढ़े, मैं पहले पॉइंट को छोड़कर दूसरे पॉइंट को पहले आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि ये मैदानी जंग क्या है और ये कहां पर लड़ी जाएगी. ये मैदानी जंग क्या है और ये कहां पर लड़ी जाएगी. इससे मुराद बहुत सारी चीजें हैं. बहुत सारे लोग अगर इसको दुनियावी नुक्ता नजर से देखें तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है जंगें लड़ी गई हैं, लेकिन ये दुनियावी जंग नहीं है बल्कि ये क्या है, रूहानी जंग है. ये क्या है, रूहानी जंग है. एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है, किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात कही है. जिस तरह हर एक शख्स का एक माजी होता है, हर एक शख्स का एक माजी होता है और जो हाल होता है वो माजी ही की पैदावार है. इंसान का हाल जो है वो क्या है, माजी ही की पैदावार है. तो इस तरह एक बात कही गई है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां से आ रहे हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां से आ रहे हैं. फर्क इस बात से पड़ता है कि हम कहां पर जा रहे हैं. जरा गौरतलब बात है. और ये बात छोड़ दे रहा है लो चीज़ा, हेलो आप भी जरा सीधा देखिए और इसको कहीं बिठा दे सुकून से. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहां से आ रहे हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहां से आ रहे हैं. फर्क इस बात से पड़ता है कि हम कहां पर जा रहे हैं. आपका माजी जैसा भी था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. उससे फर्क पड़ता इससे है कि आपका हाल कैसा है और आपका मुस्तकबिल कैसा होगा. क्योंकि जो माजी है उसी से हाल जो है पैदा होता है, उसकी पैदावार होती है, उसी से वो निकलता है. इंसान का जो माजी होता है उसी से ही हाल निकलता है. लेकिन बात यह है कि आपका माजी कैसा भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरफ से आ रहे हैं, या आप कहां से आ रहे हैं, या आप कहां से आए हैं. फर्क इससे पड़ता है कि आप कहां पर जा रहे हैं. आप कहां पर, अगर एक इंसान अपने माजी ही को लेकर बैठ जाए और उसकी ही सोचों में खोया रहे, उसके ही इर्द गिर्द घूमता रहे, लिपटा रहे, चिपटा रहे, तो वो क्या है, वो तरक्की नहीं कर सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है. वो एक ही जगह पर स्टक हो जाएगा और क्या होगा, इब्लीस उसको ही उसके इर्द गिर्द घुमाता रहेगा. लेकिन हमने क्या करना है, हमने माजी की यादों को छोड़ना है और आगे बढ़ना है और वो सेहरा पाना है जो कभी मुरझाता नहीं है. और जिस तरह आज हम ये बात कर रहे हैं कि मैदान जंग क्या है,
میدان جنگ کیا ہے؟ تو میدان جنگ جو فلسفر بتا رہے ہیں، جو بائبل کی ٹرمینالوجی کے مطابق جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہے، وہ اصطلاحات یہ ہے کہ میدان جنگ اسپرچول وارفیئر میں اس کو کہا گیا ہے کہ انسان کا ذہن جو ہے، انسان کا جو ذہن ہے وہ روحانی طور پر وہ میدان جنگ ہے جس کو ابلیس اپنا آلہ کار بنا کر انسان کو استعمال کرتا ہے اور اس کے دماغ کو اپریٹ کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے دماغ میں وہ فیڈ کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے اور اپنے نقطہ نظر سے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور انسان کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ابلیس کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، آلہ کار بن جاتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کے ذہن کو جان بوجھ کر استعمال کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ انسان کے جو ذہن میں جو کلے ہیں، جو اس نے تعمیر کرنے ہیں، اونچے اونچے مقام ہیں، وہ تعمیر کر کے اس کو خدا کی قربت سے دور کر دیتا ہے، جس کو آگے جا کے ہم بڑے بخوبی انداز میں دیکھیں گے بھی اور جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ آئے ہم ایک دعا کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور بھائیوں میں سے جو کوئی بھی ہے ڈیل کر رہے تھے کہ شیطان جو ہے وہ جان بوجھ کر لوگوں کے ذہنوں میں کلے جو ہے وہ تعمیر کرتا ہے۔ یہ اونچے مقام اور کلے لوگوں کو انجیل اور کلام کی سچائی کو قبول کرنے سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، اور وہ انجیل کے پیغام کو قبول نہیں کرنے دیتے۔ اور یہ انسان کے دماغ میں جو ابلیس ہے، یہ فطور اس قدر وہ ڈال دیتا ہے کہ وہ خدا کی قربت وہ دور ہوتا جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو میدان جنگ ہے یہ دماغ ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیاوی یا جسمانی جنگیں لڑی جاتی ہیں تو کوئی بڑا سا میدان ہوتا ہے، ایک فوج دوسری طرف کھڑی ہوتی ہے، ایک فوج دوسری طرف کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے سپہ سالار اس کو حکم دیتے ہیں اور آپس میں مارنے اور وہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں اسی مقدس میں پول نے صاف و شگاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں چھپی ہے اور رہتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری جنگ یہ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب کیا ہے؟ ابلیس کیا کرتا ہے؟ ہمارے مائنڈ کو پریپ کرتا ہے۔ اب جب بھی جسم کو استعمال کرنا ہے، اگر ہاتھ کی بات کریں تو یہ ہاتھ ایک دم سے کوئی چیز کو پکڑ نہیں سکتا ہے جب تک ہمارا دماغ اس کو ہاتھ کو کہتا نہیں۔ ہماری ٹانگ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے جب تک ہمارا دماغ جو ہے وہ ٹانگ کو نہ کہے، اور ہم کھانا نہیں کھا سکتے ہیں تب تک ہاتھوں سے جب تک ہمارا دماغ نہیں کہے گا۔ اب جو ساری چیزوں کا باڈی کا جو مرکز ہے وہ دماغ ہے۔ کیا ہے؟ وہ دماغ ہے، اور اسی دماغ میں ابلیس جو ہے آپ کے دماغ میں جو ہے سٹرونگ ہولڈز بنا لیتا ہے، وہ کلے بنا لیتا ہے، اور وہ اپنے مراکز بنا لیتا ہے تاکہ آپ کو اپریٹ کر سکے اور چابی کی طرح انسان کو چلا سکے۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب وہ اکثر انسانوں کو کہہ دیتا ہے کہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے، آپ مر جائیں گے، اور انسان ابھی مرنا نہیں ہوتا، وہ خوف اتنا طاری ہو جاتا ہے اس کے اوپر کہ وہ خوف کے تحت ہی مر جاتا ہے، وہ خوف کے تحت ہی مر جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ ابھی اس کی زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ابلیس کے ہاتھوں غلام بنا لیتا ہے، اس کے خوف کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ تو ابلیس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو اس کی جنگ ہے، جو وہ میدان جنگ ہے، وہ انسان کا کیا ہے؟ وہ دماغ ہے۔ وہ دماغ کو اپریٹ کرتا ہے اور اس میں اپنے کلے بنا لیتا ہے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے وہ انسان کو استعمال کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کون روکے گا آپ کو بولنے سے؟ کون روکے گا؟ ابھی بھی آپ کو روک رہا ہے میرے خیال سے۔ ذرا ایک دوسرے کو ہلائیں، ذرا ساتھ میں جھنجھولے ذرا ایک دوسرے کو۔ پلیز جلدی کریں، ٹائم کم ہے، بات کو ایکسپٹ کر لیا کریں۔ بہنیں بہنیں کو کریں، بھائی بھائی کو کریں، ذرا ہلائیں ذرا ایک دوسرے کو۔
बीबी को भी लाया था, सोई भी लगती है। जरा समझ आनी चाहिए आपको। अब दर हकीकत ये समझने की कोशिश करनी है कि किस किस्म के कले हैं ये जो कले हैं, ये किस किस्म की कले हैं जिनकी तरफ बाइबल इशारा करती है। यहाँ पर हम एक सेंटेंस को इस्तेमाल करते हुए इस बात की वजाहत करेंगे कि ये कले क्या है और कैसे इब्लीस जो है हमारे माइंड को है ऑपरेट करता है, हमारे माइंड को अपनी चालाकियों के लिए, मक्कारियों के लिए वो क्या करता है, ऑपरेट करता है। मैं एक लफ्ज आपकी खिदमत पेश करूंगा, शायद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब ये है सबसे पहले कि इंसान के अंदर जो होते हैं पहले से कायम करदा नजरियात या राय होती है। इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर, मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको इब्लीस जो है वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है और दर हकीकत हम अपने आप को उसकी गिरफ्त में दे देते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि हम बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं और ऐन मुताबिक बाइबल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन ये कतन तौर पर ऐसा नहीं होता है। हम इब्लीस के अलाकार बन गए होते हैं और हमारे अंदर से पहले ही से कायम करदा नजरियात और राय होती है। नजरियात यानी ख्यालात और क्या होती है, राय होती है, सोचे होती है। अगर कोई हमें बात समझाना भी चाहे हम नहीं समझते हैं क्योंकि सानू पता होता है कि जो सी सोच रहे हैं बिल्कुल वही ठीक है, लेकिन दर हकीकत ये ठीक नहीं होता। जरूरी नहीं कि इंसान जो सोचे वही ठीक हो, कुछ और भी हो सकता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बहुत सारी राहें ऐसी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है। क्या मालूम होती है, लेकिन आखिर में क्या होता है कि पहले सानू बहुत अच्छा लग रहा है कि सीधियां रावां ने, लेकिन अगे किवें जिवें जाओगे ना, अगे की होएगा, खाइयां आण जाएंगे डूंगियां, तो उनके मर जावांगे। इसी तरह कि हमने पहले ही से कायम करदा नजरियात या राय जो है वो मुकर्रर कर ली होती है कि हाँ जी एंज ही होना है, एंज ही होएगा, ऐ ही होएगा। तो क्या होता है, इब्लीस इसी को पकड़ता है और इसी को इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी को खराब करने के लिए और खुदा की कुर्बत से आपको दूर करने के लिए। इसकी चंद एक दो मैं एग्जाम्पल आपकी खिदमत पेश करता हूँ कि पहले से कायम करदा नजरियात और राय से मुराद ये है कि जो कुछ आपने सुना और जिसे आप जानते भी नहीं उससे पहले से गलत करार दे देना, किसी चीज के बारे में सोचे बगैर उससे गलत करार देना इंतहाई ही खतरनाक है। अब बात को आसान लफ्जों में बयान करता हूं कि एक चीज आपने कहीं से सुन ली है, एक चीज आपने कहीं से सुन ली है और आपने उस चीज की क्या की है, तहकीक नहीं की है, उसके बारे में सोचा समझा नहीं है, उसके बारे में लोगों से नहीं पूछा और सीधा ही कह दिया नहीं जी एनजी होगी, एनजी होगी। मेनू पता है, मेरा नजरिया कह रहा है कि एनजी होगी, मेरी सोच कह रही है एनजी होगी। तो बात करने का मकसद ये है कि दर हकीकत जो आप सोच रहे हैं जरूरी नहीं कि वो ठीक हो। बाइबल मुकद्दस बताती है कि जो कोई गुमान करता है कि मैं कुछ जानता हूं तो जिस तरह उसको जानना चाहिए वो आज तक कभी नहीं जाना है, वो आज तक कभी। तो इसलिए अगर आपने पहले ही से कायम करदा नजरियात और राय मुकर्रर कर ली है, सोचने समझने के बगैर, तहकीक किए बगैर, किसी से मशावरत किए बगैर, बाइबल को मलहूज़े खातिर लाते हुए बगैर आपने उसको अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक, अपने नजरियात के मुताबिक, अपने क्या है फिलोसफी के मुताबिक अगर आपने वो अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर अप्लाई किया है तो ये जो नजरियात हैं ये खतरनाक है और इंतहाई ही खतरनाक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वो सही हो। तो दर हकीकत ये भी एक आपके दिमाग में इब्लीस की तरफ से ख्यालात होते हैं। क्या होते हैं? ख्यालात होते हैं, क्योंकि मैदाने जंग कहां पर है? आपके ज़हन में। इब्लीस आपके ज़हन में डाल देता है कि यही सच है और वो नजरियात जो पहले से आपके अंदर कायम होते हैं वो
وہ آپ کے اندر ہی قائم رہتے ہیں اور ابلیس کے خیالات اور آپ کے خیالات مل جاتے ہیں اور آپ حقیقت سے پس پردہ ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ پہلے سے قائم کردہ نظریات اور رائے کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ میرے ذہن کو حقیقت سے آگاہ کر کے پریشان نہ کرو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بات میں سمجھ رہا ہوں وہ مجھے پتہ ہے کہ پڑھنے نو نہ پڑھاؤ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا میں بڑا سیانا ہوا، مینوں بہت سمجھ ہے، مینوں بہت عقل ہے۔ تو جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے نا کہ اس کو کچھ پتہ ہے، تو بائبل بتاتی ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ بائبل کیا بتاتی ہے؟ بائبل کیا بتاتی ہے؟ اب پہلے سے قائم کردہ نظریات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو خیالات ہیں، اگر کوئی شخص پہلے ہی سے کوئی رائے قائم کر لیتا ہے تو پھر کسی قسم کی حقیقت، سچائی، واقعہ یا وجہ اسے بدل نہیں سکتی ہے۔ اگر ایک انسان نے کہہ دیا کہ جو مرضی ہو جائے، ایک گل جو میں کہہ دیتی ہے میرا کہا چٹا ہی ہے، میرا کہا چٹا ہی ہے، تو اس کو کوئی مرضی جتنی مرضی ایگزامپلز دے لے، جتنا مرضی سچائی کی طرف لے کے آ جائے کہ نہیں بھائی، نہیں بزرگ، نہیں بچے، یہ بات جو ہے اس طرح نہیں ہے۔ جو کوا ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے، وہ پہلے ہی بلیک ہوتا ہے، اس کا باپ اور اس کی ماں بھی بلیک ہوتی ہے، لیکن وہ کہے گا نہیں 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 نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی حقیقت ہے، کیونکہ کوا جو ہے وہ کالا نہیں ہے بلکہ وہ سفید ہے۔ اب بات کو سمجھنا کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں وہ بات ڈال لی ہے، اور در حقیقت اس نے نہیں ڈالی، ابلیس نے اس کے اندر یہ بات ڈال لی اور اس نے ابلیس کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا، اس کا غلام بن گیا، اور کیا کیا؟ ابلیس جیسے اس کو آپریٹ کر رہا ہے وہ ویسے ہی آپریٹ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ابلیس نے اس میدان جنگ کے ذریعے اس سے بہت اپنے کام لینے ہیں، اس نے خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اس نے اپنے اعلیٰ بنانے ہیں، صرف اس شخص کو نہیں، اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، جتنے بھی غیر ضروری خیالات، تخیلات، سوچیں آپ کے دماغ میں آتی ہے نا، اگر وہ بائبل کی نفی کرتی ہیں تو مکمل آپ کو واشگاف الفاظوں میں بیان کر رہا ہوں، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے۔ اگر آپ ان سوچوں کے، خیالات کے تابع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ میدان جنگ بن چکا ہے اور ابلیس آپ کو استعمال کر رہا ہے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے وہ زمین پر آیا ہے، کہ خدا کے لوگوں کو خدا سے وہ جدا کرنا، خدا کے لوگوں کو خدا سے وہ جدا کرنا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر اس جو میدان جنگ ہے، جو ذہن ہے آپ کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ابلیسی کلے جو ہمارے ذہنوں میں بن چکے ہیں، ابلیس نے جو سٹرونگ ہولڈز ہمارے ذہن کے اندر بنا لیے ہیں، اس کو ختم کیا جائے تو یہ جسمانی ہتھیاروں سے نہیں ہو سکتا۔ جنہ مرضی پیو بچے نو سمجھا لے، جنہ مرضی ماں دھی نو سمجھا لے، جنہ مرضی بہن بھرا بھائیاں نو سمجھا لے، وہ عمل نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی عمل نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اپنی طاقت پر توکل کر رہے ہیں، ہم اپنی عقل پر توکل کر رہے ہیں، اور ہم اپنی قوت استعمال کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت جو قوت اس کے اندر استعمال ہو رہی ہے وہ جسمانی قوت نہیں ہے بلکہ روحانی قوت ہے، اور روح والی نہیں ہے، کیونکہ بدروح والی قوت استعمال ہو رہی ہے۔ اب اس روحانی قوتوں کو، ان کے کلوں کو اٹھانے کے لیے ہمیں روحانی ہتھیاروں کی ضرورت ہے، ہمیں روحانی ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور روحانی ہتھیار ہی
ان سے پہلے قائم کردہ نظریات خیالات کے جو کلے ہیں ان کو ڈھارے میں کار آمد ثابت ہوئے ہیں اور ہمیشہ ہوں گے. ہاللیلویہ. اور ہم اپنے کسی وائپن سے, کسی ایٹم بم سے, کسی پسٹل سے یا کسی اور چیز سے ان کلوں کو نہیں ڈھا سکتے ہیں. اگر ہم اس کلوں کو ڈھانا ہے تو ہمیں روحانی ہتھیار جو ہے وہ استعمال کرنے پڑیں گے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اس سے اب جب بھی روحانی جنگ کی بات ہوتی ہے تو بدروہیں آ جاتی ہے. جب بدروہوں کو کٹے روحانی جنگ دیتا ہے. صرف بدروہوں کو نکالنا ہی روحانی جنگ نہیں ہے, یہ بھی ہے, لیکن اس سے پہلے ہمیں روحانی جنگ کے لیے تیار بھی ہونا ہے. روحانی جنگ لڑنے کے لیے اب روحانی جنگ میں شیطان کا زور آور جو ہتھیار ہے ہم اس کے اوپر اب بات کریں گے. اس کے بعد ایک لسٹ ہے, ہم اس کے اوپر غور کریں گے جو ہتھیاروں کے تعلق سے. روحانی جنگ میں جو شیطان جو ہے, جو ابلیس ہے, اس کا زور آور ہتھیار ایک ہے, وہ نسلی تعصب ہے. کیا ہے تعصب؟ لفظ سنا ہے کبھی؟ آپ بیان کریں گے تعصب کیا ہوتا ہے؟ ایک نسل سے خاندان میں چلتا رہتا ہے, مطلب ایک نسلی تعصب, ایک خیال جو خاندان میں بنا لیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے بیٹا, باپ جو ہے وہ بیٹے کہتا ہے کہ بھائی ہم غریب ہیں تو ہم یہ کوئی چیز مہنگی چیز نہیں لے سکتے. وہ ایک نسلی تعصب بن گیا ہے کہ بھائی ہم غریب ہیں اور ہم غربت کے چھوٹی چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, پھر بڑی چیز جو نسل در نسل چلے. تھینک یو. آپ کا گڈ نیم؟ اکرم صاحب. کوئی اور بیان کرے گا کہ تعصب کیا ہوتا ہے؟ کبھی کیتا جائے کسی نے تعصب؟ اینج تو رکھنا کہ نہیں کیتا. کسی نے حسد کیتا جائے تفرقے رکھے, ایسا ہوا ہے؟ اینج نہ کہو کہ ہنج ہوتا نہیں ہے. ہم انسان ہیں, ہم کرتے ہیں, حسد ہوتا ہے. اچھا جو اقرار نہیں کرتا وہ بھی گناہ کرتا ہے. کوشش کریں خدا کے سامنے اقرار کیا کریں اپنے گناہوں کا. اب نسلی تعصب یہ ہے, اور جب ہم ڈکشنری میں اس کے میننگز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں یوں لکھا ہوا ملتا ہے کہ ایسا شخص جو بغیر کسی وجہ سے, ایسا شخص جو بغیر کسی وجہ سے ناقابل برداشت بوجھ کسی نسل پر نظریات کی صورت میں لاد دے, یہ تعصب کے معنی ہے. یہ تعصب کے تعصب کیا ہوتا ہے؟ بلا وجہ کسی کو حسد کرنا, بلا وجہ ہی کسی کے بارے غلط گلاں کر دے رہنا, کسی کو سڑ دے رہنا, کسی کو حسد ہو جانا. اور جب یہ اس قدر بڑھ جائے کہ وہ جنریشنل کرسز بن جائے, جو نسلی جو گناہ بن جائے, تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں ساڑھی نسل در نسل یار لڑائی چل رہی ہے. کی چل رہی ہے؟ نسل در نسل. اب بلا وجہ ایسا اب آپ کے باپ کی اور آپ کے یہ دو پارٹیز, ایک پارٹی یہ ہے ایک پارٹی یہ ہے. اگر اس پارٹی کی لڑائی ہے, مان لیا اس پارٹی کے ساتھ چلیں دونوں 50% کسی نے گناہ کیے ہوں گے, چلیں وہ تو لڑ رہے ہیں, سمجھ آ گئی. اب ابھی جو بچے پیدا ہونے ہیں ان کا کیا گناہ ہے آپس میں؟ ان کا کوئی گناہ ہے کیا؟ وہ لڑ رہے تھے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ نسلی تعصب اپنے بچے کو پڑھا کے جاندے رہے کہ پتر ہے کام فلانے تیرے چاچے نے کیتا سی, تیری خالہ نے کیتا سی, تو نے دینا اینج ہی رہنا ہے, تو نے دینا. مطلب وہ اس قدر فیڈ کرتے ہیں دماغوں کو, اور در حقیقت وہ خود نہیں کر رہے ہوتے, ابلیس کروا رہا تھا. وہ خود وہ جس طرح وراثت میں کوئی سونا چاندی یا ہیرے موتی یا زیورات یا پیسے ملتے ہیں نا, جائیداد پراپرٹی ملتی ہے, وہ اپنا کیا ہوتا ہے تعصب بھی دے کے جاتے ہیں. اور ابلیس کے بیٹوں سے ابلیس کے بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں.
اور خدا کے بیٹوں سے خدا کے بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کیا ہے کہ جھگڑا تو آپ کے ماں باپ کا یا دادا پر دادا کا ہے, بچوں کا کیا قصور ہے, لیکن وہ کیا ہے ان کے اندر فیڈ کر کے جاتے ہیں. اور وہ کیا لکھا ہے اس ڈکشنری میں کہ ایسا شخص جو بغیر کسی وجہ سے ناقابل برداشت بوجھ, یہ بوجھ, یہ تعصب کیا ہے, بلا وجہ بوجھ ہے. بھئی ایک بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا, جب پیدا ہوا ہے تو بچپن سے اس کو فیڈ کیا جا رہا ہے جی, اور فلانا بندہ جی تیرے پیونا سے نہیں رہا, تو بھی اتنا ٹھیک نہیں رہنا, ساتھ نسلہ تک انہوں نے بیار کوٹنا پڑ گیا. لوگ ایسے لگے رہتے ہیں جی میرا پیو کہہ کے چلا گیا, میری ماں نے کیا سی وہ تیرے تے داد کے چنگے نہیں ہے, تیرے تے نان کی ہے چنگے, تیرا پیار ہی نہیں کرتے. بات فالو کر رہے ہیں, ہن کہہ دو کہ انج بھی نہیں ہوتا, بولو وہ ایسا بھی نہیں ہوتا. تو یہ نسلی تعصب ہے. تو یہ نظریات ہمارے دماغ میں, اب بچوں کا کیا اس میں چکر ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, جب یہ نسل در نسل جاتا ہے تو ابلیس کیا ہے در حقیقت کہاں پر اپریٹ کر رہا ہے, آپ کے دماغ کو, اور آپ کے دماغ میں حسد تفرقے جدائیاں پیدا کر رہا ہے, اور وہ جدائیاں کل کو آپ کہاں پر ٹرانسفر کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے اندر. اور جب بچوں کے اندر کر رہے ہیں تو وہ بچے اپنے بچوں کے اندر کریں گے, اور وہ بچے اپنے بچوں کے اندر کریں گے, اور ساری زندگی وہ لڑتے جھگڑتے ہی رہیں گے. ساری زندگی کیا ہوگا. تو ہم نے اس تعصب سے بچنا ہے, اور یہ بہت بڑا ابلیس کا ہتھیار ہے, اور اس سے ہم نے وارفیئر کرنی ہے. اور یہ مضبوط کلا ہے ابلیس کا, یہ آپ کے دماغ میں, جس کے بارے میں پول یہاں پر بڑے خوبصورت اور باشگاف الفاظوں میں کہہ رہا ہے کہ جی اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو اٹھا دینے کے قابل ہیں. اب چوتھی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے, تو یہ وہی کلا ہے جس کے بارے میں پول جو ہے دوسرا کرنتھی اس کے 10واں باب اور اس کی چوتھی آیت میں بیان کر رہا ہے کہ جو کلا ہے وہ کیا ہے, تعصب ہے جو نسلی آپ کی زندگی میں فرق کرتا ہے, وہ نسلی چیز کو پیدا کرتا ہے. اور جس طرح آپ جنریشن کرسز کے بوجھ تلے قائم رہتے ہیں, یہ نسلی تعصب بھی ایک جنریشن کرسز ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو یہ ایک مضبوط کلا ہے جس کو ہم اپنی طاقت سے نہیں گرا سکتے ہیں, نہیں ڈھا سکتے ہیں, اور یہی وہ اونچا مقام ہے جو شیطان لوگوں کے ذہن میں تعمیر کر رہا ہے. اس کو جاننے کے لیے دوسرا کرنتھی اس کا 4واں باب اس کی 4تھی آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس جہان کے خدا نے دنیا کی عقلوں کو کیا ہے, عقلوں کو ذرا زور سے بولیں, عقلوں کو کیا کیا ہوا ہے. تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی طاقت جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. انسان سوچ ہی نہیں پاتا ویسا جیسے خدا کا کلام کہتا ہے, انسان سوچ ہی نہیں پاتا ویسا جیسے یسوع مسیح کی تعلیمات ہے, انسان سوچ ہی نہیں پاتا ویسا جیسا خدا کہتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابلیس کے ہاتھوں کیا ہے غلام بنا چکا ہوتا ہے, اور جو ابلیس کہتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے. اس کے اندر پہلے ہی سے تصورات, نظریات, خیالات اور اپنی رائے آ جاتی ہے, اور وہ کہتا ہے دوسرا کون ہوتا ہے مجھے رائے دینے والا, اگر کوئی کانٹ شانٹ کرے تو دوسرا کون ہوتا ہے مجھے, میرے اندر جو بات ہے وہ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. اور جہاں پر لفظ میں آ جاتا ہے وہاں پر انسان نہیں ٹھہر سکتا ہے, کیونکہ یہ لفظ میں جو ہے یہ صرف اس ذات الہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سرمن جو سنا رہا ہوں یہ روزمرہ کی وہ چیزیں نہیں کہ تالیاں بجاؤ یا بات, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ساری مصیبتیں آپ کی زندگی میں اس لیے آ جاتی ہیں کیونکہ ہم ابلیس کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. ہمارے دماغ میں وہ اب بہت سارے لڑائی جھگڑے ہم خود لے لیتے ہیں. تھوڑا سا اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, نظریات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کبھی آپ دیکھ لیں کہ چلے وہ برا ہے تو آپ اچھا بن جائیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ محبت نہیں کر رہے, چلو وہ نہیں کر رہا تو آپ کرنا شروع ہو جائیں. لیکن وہ برداشت نہیں کرتا تو چلے آپ کرنا شروع ہو جائیں. تھوڑا نظریات چینج کر لیں, ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ, اور اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا کیونکہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. ہم مسیحی ہوتے ہوئے مشکلات سے بچ نہیں سکتے ہیں.
परेशानियों से बच नहीं सकते हैं, लेकिन उस पर गलबा जरूर पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बात जो पहले कही थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कहां पर जा रहे हैं। आप कहां पर, तो कहां पर जा रहे हैं? क्या गुमराही की तरफ, क्या उस राहों की तरफ जिसकी आखिरत में हलाकत है, जो पहले बिल्कुल ठीक नजर आ रही है, बड़ी शोहरत, बड़ी कामयाबी, बड़ी दौलत, बड़ी इज्जत, बड़ी 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 वैल्यू, और बाद में देखें वही इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है। हमने देखना है ये वो कले हैं जो इब्लीस ने आपके दिमाग में बना दिए हुए हैं, और यही वो ऊंचा मुकाम है जो शैतान ने आपके जहन में तामीर किया हुआ है। इसको हमने क्या करना है, हमने एक कलों को उठाना है। हमने इस जहान के खुदा के ताबे नहीं होना चाहिए जिन्हें हमारी अकलां अन्ना कर देता है। हालेलुया। अब रूह के हथियार के ताल्लुक से हम नेक्स्ट टाइम जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, जिसकी अभी मैं चंद जो पॉइंट है वो आपकी खिदमत पेश कर दूं कि रूह के हथियार में से सबसे पहला हथियार है सच्चाई की पट्टी, सेकंड है रास्तबाजी का बख्तर, तीसरा है सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते, चौथा है ईमान की सिपर, पांचवा है नजात का खोद, और छठा है रूह की तलवार। ये वो रूह के हथियार हैं जिसके साथ अगर ये हमारी जिंदगी में हो तो हम सर के बालों से लेकर पांव की एड़ी तक जो है हम महफूज रहेंगे, और दुश्मन के तमाम तीर जो जब हमारे ऊपर सामने अटैक करेंगे हमारे सीने पर, तो हमें कोई जर नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। और इसके बाद जब ये चीजें हमारी जिंदगी में होंगी तो आपके साया पड़ने से बदबूएं भाग जाएंगी, आपके हाथ रखने से बंधन टूट जाएंगे, और आप कहीं किसी जगह पर भी हो, कहीं भी आप दुआ कर रहे होंगे तो वो मसा आगे भी जो है वो ट्रांसफर होगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पेश आएगी कि इथों हथ कीता ते पिछों तक ही लैके चलेंगे, जिन्हें डिग्गा नहीं उड़ता हथ पिछा नहीं कीता। आप सब कहेंगे तो ऑटोमेटिकली खुदा काम करना शुरू कर देगा। जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर जब कुव्वत का लिबास आपको मिलेगा तो सब कुछ करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालीम जाते हैं खुदा की।